وشت کنه گله چارو کا بریکا چپد جو کہ بریکا چ پیسرا ما وزبتوان میں گھومے تھا ما ناتشکن گئے تھے حمدشکن گئے تھے مناقبشکن گئے تھے گله چارو کان چکے ما پیسرا ہم گشتت کہ میں مراگش مول مراد مگا پتران کن گئے مرم الحرام سرا مرم الحرام فضیلتانی سرا شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا تو ما یک طالب علم حیثیت شمد مساڑی ما ارچ مراگشہ کوشش کرنے کہ ما ہوتی گونا عالم دین ساڑی بکنے و انچے مردم متی کرا امراداری بکنے کہ میں گونا مارا سرپدی بھی دیا میں گونا انچے اما گپ بباں کہ اما گپا ما نزانی اسلامی تاریخ بباں چاہے اسلامی مسائل بباں چاہے انچے مسائل بباں کہ بلکہ میں انچے نا سرپدے تو مرچی میں گونا امراداری کی ایک نوجوان مفتی شیخ سعد سلیم علم صاحب کیسے خیریت سے ہیں آپ ایچے ابھی تک دیکھیں ہم میں گونا ناتخوان امراداری کریں گے فصیح حسن اب کیسے خیریت سے پہلے علم صاحب فصیح حسن سے کچھ سنتے ہیں انشاءاللہ اپنے سوالات کی طرف آتے سوالات اچھے خاصے ہیں آج ہمارے پاس تو فصیح حسن صاحب کیا سنانا پسند کریں گے آپ بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوا تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تمہیں تم ہو تمہیں تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ بالا اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان تم ہو اگر مثل زمین ہے تو مثل آسمان تم ہو یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ منزہ مثل سے بڑھ کر زہر رحم و گما تم ہو منزہ مثل سے بڑھ کر زہر رحم و گما تم ہو بہار باغ رضوا تم سے زیب جنا تم ہو گلچار کا مکائیں ہوتی سرحالے نمگا کہ مرچی ما لوٹے مگا پتران پکنے محرم الحرام فضیلت بابتان چونکہ محرم الحرام ماہ بندات بتا تو میں گونا واجہ
مفتی شیخ سعد سلیم امراداری کن گئے علامہ صاحب جیسے کہ محرم الحرام جیسے شروع ہوتا ہے اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا سر فہرست میں سب سے پہلا ہمارے پاس جو معاملہ آتا ہے وہ واقعہ کربلا آتا ہے اور اس کے بعد شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یاد ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اسلام کی تاریخ میں. میں چاہتا ہوں کہ آپ محرم الحرام کی فضیلت بھی بیان کریں لیکن وہ بھی بتائیں جو محرم الحرام میں اسلام کی تاریخ میں جو واقعات ہیں جن کو فراموش کر چکے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہمیں اکثر و بیشتر لوگوں میں میجورٹی جو ہے ان کو صرف جو ہے واقعہ کربلا یاد ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تاریخ اسلام میں جو واقعات پیش ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ ذکر کریں. الحمدللہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا, بے شک, اور افضل ہے سارے جہاں سے گھرانہ حسین کا. بے شک. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی, صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا. اور واہ حسین اسلام کو زندہ کیا تو نے, حق اور باطل میں فرق کر دیا تو نے. جی کے مرنا تو سبھی کو آتا ہے, مر کے جینا سکھا دیا تو نے. اور جینا اگر تو چاہتا ہے تا حیات چین سے, جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے. جینا علی سے سیکھ مرنا حسین سے. اللہ رب العزت کا بے پایا اور بے شمار شکر کہ اس نے اس خوبصورت عنوان کے ساتھ ہمیں چند گھڑیاں اس پر گفتگو کرنے کی توفیق بخشی. بلا تمہید میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جو آپ نے پوچھا. محرم الحرام کی فضیلت ہر مسلمان پر بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے, لیکن اس میں بالخصوص جب ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں شہادت امام حسین ہے, لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے خصوصیت اور ایسی واقعات تاریخ کے دامن میں پنہا ہیں کہ جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ اس میں وہ کون سی خاص باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے محرم کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. یقین جانیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمایا اس فرمان کو دیکھتے ہوئے اور بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے مہینے رکھے ہیں وہ 4 ہیں, ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے. اس کی وجہ کیا صرف شہادت امام حسین ہے؟ تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ایسی تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں. اب وہ واقعات کیا ہیں اگر ہم ان کا ذکر کریں تو جیسا کہ ہمارا ایک پہلے پروگرام ہوا تھا ہم نے اس میں بھی اس چیز کو ذکر کیا تھا, لیکن ایک عربی کا مقولہ ہے کہ اذا تکرر فکرر, جو چیز تکرار کرے ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ پھر وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے, وہ پختگی پا جاتی ہے. تو 10 محرم الحرام کیا جب ہم ذکر کرتے ہیں بالخصوص, اور یوم عاشورہ بھی اسے کہا جاتا ہے, عاشورہ اشر سے نکلا ہے یعنی 10, تو اس میں وہ خاص باتیں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے محرم کی فضیلت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. آپ اسے دیکھ لیں, مثال کے طور پہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جس دن رہائی ملی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے جب رہائی ملی وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت یوسف علیہ السلام ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام سے جب ملے 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب خلیل بنایا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات عطا کی تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. پھر جا کے ہم آخر میں تاریخ کا وہ حصہ دیکھتے ہیں کہ جگر گوشہ بطول اور لخت رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کے دن ہوئی ہے. تو یہ وہ تمام تر فضیلتیں اور خصوصیت ہے جو اسلام کے اور تاریخ کے دامن میں پنہا ہیں جن سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. تو محرم الحرام کی فضیلت ان تمام تر واقعات کی تاریخ کے اور اسلام کے اس تاریخ میں اور اس محرم اور مہینے میں پنہا ہے اور چھپے ہوئے ہیں اور پوشیدہ ہیں, مضمر ہیں. اس وجہ سے اس کی فضیلت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے. اور میرے خیال سے 10 محرم کے دن تخلیق بھی دنیا ایسی دن ہوئی ہے. جی بالکل, اور قیامت کا بھی اسی دن برپا ہوگی. بہت ساری ایک طویل فہرست میں نے عرض کیا, تقریباً 24 چیزیں بنتی ہیں کہ جنہیں ذکر کیا جائے, تو ایک ہم نے ایک یاد دہانی کے لیے چند چیزوں کو ذکر کر دیا. اور جس طرح علامہ صاحب آپ نے جس طرح کہ تکرار جس چیز کی ہو بار بار تو وہ دل میں جگہ بناتی ہے. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محرم الحرام کو
کس طرح سے اپنے ہمارے عمل کس طرح سے ہوں کہ ہم اس طبقے سے مشابہت نہ کریں جن کی وجہ سے محرم جو کو یاد کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہم اپنے مسلک کو بھی لے کے چلیں, اپنے سوچ اپنے طبقے کو بھی لے کے چلیں, ہم کس طرح ہمارے عمل کیا ہونے چاہیے محرم کے 10 دنوں میں. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ ایک بات عرض کروں گا. اللہ رب العزت نے خلاق کائنات نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, کہ اپنی نظروں کو پورا کرو, یعنی جو منت انسان مانتا ہے اسے پورا کرو. اب شرعی طور پہ منت اور شرعی کے نظر کی حیثیت یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے گا, یہ واجب ہے. صحیح. اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے طبقے کے ساتھ مشابہت ہو جائے. اب ایسا دیکھا جاتا ہے, پہلے تو منت کی تعریف ہم ذہن میں رکھتے ہیں کہ منت کہتے کس سے. بنیادی طور پہ کسی بھی چیز کے کسی بھی معاملے میں جائز کام میں ہم کہیں کہ فلاں عبادت میرے اوپر لازم ہوتی ہے, زبان سے ادائیگی لازمی ہے کہ فلاں عبادت میرے اوپر لازم ہے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں یہ عبادت کروں گا, نماز پڑھوں گا, حج کروں گا, روزہ رکھوں گا یا صدقہ وغیرہ کروں گا. تو جیسے ہی اس شخص کے مقصد کی تکمیل ہو جائے گی تو اس پر وہ عبادت کرنا لازم ہو جائے گی, یعنی نظر اور منت پوری کرنا واجب ہو جائے گا. اب ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے ہمارے معاشرے میں پروان چڑھتی ہوئی وہ منتیں اور وہ رواج پاتی ہوئی وہ منتیں نظر آتی ہوئی ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. خود ساختہ منتیں ہیں جو بالخصوص خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں, کمزور عقیدے, کچے عقیدے والی جو ہوتی ہیں, وہ جو جناب 10 محرم کے دن بالخصوص پہنچ جاتی ہیں ایک مخصوص جگہ پہ اور ادھر جا کے وہ سیب اٹھا لیا یا کوئی کیلا اٹھا لیا ہے, کوئی مہندی لگا لی اور یہ منت ہو گئی ہے. اور منت کیسی ہے کہ یہ دیکھیں آپ, یہ جو مشابہت ہے جا کے ان کی جو جگہ پر یہ منت کو اٹھایا جا رہا ہے اور یہ سنی خواتین کر رہی ہوتی ہیں. تو اب سیب اٹھا لیا, کیلا اٹھا لیا, اور کیا ہے کہ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جائے گا میں سیب نہیں کھاؤں گی یا کھاؤں گا, میں کیلا نہیں کھاؤں گی, میں مہندی نہیں لگاؤں گی جب تک شادی نہیں ہو جائے گی. یہ منت ہے. یہ کون سی منت ہے؟ خود ساختہ. اس کا حکم عوام الناس پوچھتی ہے, میسیجز بھی آتے ہیں, میں بتا دیتا ہوں. اس کا حکم یہ ہے کہ یہ منت اٹھانا ناجائز ہے اور اس کو توڑ دینا واجب ہے. منت کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے, میں لفظ عرض کر رہا ہوں, اس کو توڑ دینا واجب ہے. اگر نہیں توڑے گا تو گناہگار ہوگا. کیوں؟ کسی بھی چیز کو جائز اور ناجائز کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. یہ میری اور آپ کی ذات اور بس میں نہیں اور استطاعت میں نہیں, یہ میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ میں کہوں یہ میرے لیے چیز جائز ہو گئی اور یہ ناجائز ہو گئی, یہ اتنی مدت تک کے لیے جائز ہے, اتنی مدت تک کے لیے ناجائز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ خود ساختہ منت ہے, اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس سے گریز کرنا چاہیے. اور یاد رکھیے, ایک سادہ سا جملہ عرض کر دیتا ہوں, اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ منت کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کسی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لینا, اور یہاں پہ منت کا کانسیپٹ یہ پایا جا رہا ہے کسی چیز سے رک جانا. تو منت کے کانسیپٹ کو ہی تبدیل کر دیا. آج کل کے دور میں اگر دیکھا جائے منت کا میرے خیال سے دور دور تک تعلق ہی نہیں کرتے عبادت سے. اصل میں بات یہ ہے کہ جس شخص پر فرض نماز 5 وقت کی پڑھنا دشوار اور گراں گزرتا ہو, وہ بھلا کیسے نفل کی منت مان سکتا ہے؟ وہ کیسے حج اور صدقہ اور خیرات کی منت مان؟ وہ تو یہی مانے گا سیب سے رک جاؤں, کیلے سے رک جاؤں اور مہندی اٹھا لوں, میری منت پوری ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. شرعی طور پہ منت وہ ہے کہ جو عبادت اپنے اوپر بندہ لازم کر لے کہ میں فلاں روزہ رکھ لوں گا یا نماز پڑھ لوں گا یا صدقہ خیرات کر دوں گا, تو اس پر یہ منت واجب ہوگی پوری کرنا جب اس کی مقصد کی تکمیل ہو جائے. صاحب ایک جگہ ایک روایت میرے سامنے سے گزری, میں نے یہ تک پڑھا تھا ایک جگہ کہ رمضان سے پہلے محرم میں روزے فرض کیے جاتے تھے, لوگ محرم میں رکھتے تھے, عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے. ایسا اصل میں پچھلی امتوں میں گزرا ہے. جی, عاشورے کے دن کی روزے کی فضیلت بھی یہی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ. نبی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی بات جو ہم نے ابھی عرض کی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس دن نجات دی تھی, اس کے شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا نحن اولا منکم, ہم موسیٰ سے تم سے زیادہ قریب ہیں, تو ہمارا زیادہ بنتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. تو نبی علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا اور پھر فرمایا اے میرے صحابہ, اگلا جب ہمیں محرم نصیب ہوگا تو پھر ہم 10 کے ساتھ 9 کا ملا کے رکھیں گے یا پھر 11 کا ملا کے رکھیں گے, تاکہ مشابہت نہ ہو. آپ کی والی بات کہ کوئی بھی ایسا عمل, کوئی بھی ایسا آپ کا رد عمل یا کوئی بھی ایسی چیز, آپ کی ایکٹیویٹیز جو آپ کے دوسروں سے مشابہت کروا دے, اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ کی اپنی پہچان, آپ کا مسلک, آپ کا دین, آپ کا مذہب, اپنی پہچان ہونی چاہیے. تو جو لوگ آج تک روزہ رکھ رہے ہیں جیسے 9 اور 10 کو, اس کی فضیلت کیا ہے؟ یعنی اس کی فضیلت کے بارے میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع صغیر کی حدیث مبارکہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس دن کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھو. کیوں رکھو؟
کیونکہ یہ اتنا برکت والا دن ہے کہ اس دن انبیاء روزہ رکھتے آئے ہیں. واہ سبحان تو اللہ. جو انبیاء کا عمل ہو وہ برکت والا نہیں ہوگا؟ بے شک. جو انبیاء کا عمل رہا ہو اس دن ہم روزہ رکھیں تو کتنی بڑی شان والی بات ہے. اور اس دن جس دن اتنی ساری عظمتیں جس کے دامن میں آ جائیں تو وہ کتنا عظمت والا دن ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جو اس دن روزہ رکھے استطاعت ہو مسنون روزہ صرف 10 کا نہیں رکھنا چاہیے, 9 10 دونوں کا رکھنا اچھا چاہیے. یہ سوالات آتے ہیں یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا اس کو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 10 کی استطاعت رکھتے ہیں یا کوئی ایسا ورکنگ ڈے ہوتا ہے یا ہالیڈے آ جاتا ہے بیچ میں تو بندہ کہتا ہے یار 10 کا رکھ لوں, لیکن پھر سوچتا ہے 9 کا نہیں رکھ پاؤں گا, یقین ہے میں 9 کا نہیں رکھ پاؤں گا یا 11 کا نہیں رکھ پاؤں گا تو 10 کا بھی نہیں رکھتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کم از کم 10 کے ثواب کو تو حاصل کر لے, بے شک. وہ بھی مسنون ہے نا. پھر اگر تعداد کو ملانا چاہے 9 ملا لے یا 11 ملا لے. اگر یقین ہے میں 11 بھی نہیں رکھ سکتا 9 بھی نہیں رکھ سکتا تو لہٰذا 10 بھی نہیں رکھوں گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. 10 کا روزہ رکھ لینا چاہیے, ثواب کی محرومی نہیں ہوگی. تو علامہ صاحب یہاں جس طرح میں نے کہا کہ محرم الحرام کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس مہینے جیسے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے, نیا سال بھی شروع ہو جاتا ہے. جی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نئے سال کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, تو آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ جو ہے وہ اظہار مسرت کرنا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے. اب ایک نئے سال کی خوشی دینی طور پہ مل جانا اسلامی سال, یہ ایک خوشی کی بات ہے. دوسری طرف وہ تمام تر واقعات اور شہادتیں جو اس مہینے میں ہوئی ہیں تو سوگ کہتے ہیں اصل میں اس چیز کو. اسی طرح لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ محرم میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. شادی ایک خوشی, شہادت ایک سوگ, معاذ اللہ ان کے نزدیک ایک سوگ. تو کسی کی بھی موت حدیث کی روشنی میں کسی بھی کی موت میت یا شہادت پر اگر کوئی سوگ منانا چاہے تو شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے, یہ ہے سوال کی اصل نوعیت. آپ کے جو آپ جواب آپ کا انشاءاللہ بریک کے بعد لیں گے. یہاں مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کا ٹائم گلچاروں کا گپوتران میں جاری. ہاں یک واحد تک آسانی بریک انشاءاللہ بریک کرنے پتہ شمید معاذر میں گناہ مراداری بکنے.